بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ہمیں حل بتایا ہے مایوسی سے، نا امیدی سے اور ان باتوں سے جس سے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کا علاج بتایا ہے۔ علاج کیا ہے؟ بعض اوقات انسان اپنی زندگی سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ وہ کفریہ کلمات منہ سے ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں جس کے وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ عموماً ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں، جاننے والوں میں، عام معاشرے میں، کیونکہ وہ مایوس اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے اس ماحول میں رہ کر وہ دنیا کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی شخص اللہ سے دور ہو جائے پھر وہ نا امیدی میں، مایوسی میں اور ایسے ایسے روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو خود نکلنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کتنے بہترین تسلی اللہ نے دی اور کتنا بہترین علاج اللہ نے بتایا کہ تم جب نا امید ہو جاؤ، جب تم مایوس ہو جاؤ، جب تم ایسے ایسے معاملات کے شکار ہو جاؤ تو اس وقت کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کا تو اول اور آخر ہر حالت میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر کے اللہ سے ہی مانگنا ہوتا ہے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ چلے جائے، کسی اور کو پکارے، کسی اور سے مدد مانگے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے امتوں کا اور انسانوں کا ایمان بنایا ہے۔ اور وہ ایمان کس طرح بنانے کی کوشش کی ہے؟ ہر ایک پیغمبر نے یہ دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جب انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا مین بنیادی مقصد ہے کہ یہ اللہ سے اور اللہ کے کلام سے اور اللہ کی دین سے دور ہیں۔ اس دوری کی وجہ سے پھر وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پہلا جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو تفسیر سے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا۔ جب آپ قرآن اور حدیث کے قریب ہو جاؤ گے تو آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تو ہمارے قریب ہے ہی ہے، من حبل الورید، اللہ نے فرمایا میں تمہارا بہت قریب ہوں، تمہارے جسم بدن کے اندر میں ہوں۔ آپ مجھے تلاش کریں تو اپنے جسم پر نظر ڈالیے، تو اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے، وہ تو ہر وقت ہمیں سنتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہیں، اللہ کے یاد کرنے سے دور ہیں۔ تو نا امیدی اور مایوسی، اس ایک روایت میں ہے کہ یہ کفر ہے۔ نا امیدی اور مایوسی انسان کو، اور اسی طرح فقر، غربت، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ان بیماریوں سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے مایوسی سے، نا امیدی سے اور غربت سے محفوظ رکھے، اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ہم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔